حضرات اب آپ کے سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے، کیونکہ اب یہاں سے جتنے بھی شاعر بچے ہیں انہیں ہمیں اور آپ کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ سننا ہے، لیکن سنجیدگی میں بھی ایک کیف اور ایک زندگی ہونی چاہیے۔ دوستو، میں بارہ بنکی کی علمی، ادبی، تہذیبی اور تاریخی سرزمین کو سلام کرتا ہوں، اور خمار کی بستی کو سلام کرتے ہوئے اس باوقار شاعر کے حضور میں پہنچتا ہوں جو بسلسلہ ملازمت بھوپال میں مقیم ہے، لیکن اس کی آواز کا جادو، انداز کی کھنک، لہجے کی چمک اور غزلوں کی تازگی کی دھوم پورے ہندوستان کے مشاعروں میں مچی ہوئی ہے۔ لہجہ ہے قاتل تیرا، خنجر بکف انداز ہے، گھنگروؤں جیسی کھنک والی تیری آواز ہے، اور کامیابی کی ضمانت ہے تیری موجودگی، تجھ پہ انجم آج بزم شعر و فن کو ناز ہے۔ جناب انجم بارہ بنکوی مائک پر چند شعر آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ عنایت کیجیے۔ جو کچھ میرے سلسلے میں فرمانا تھا محترم جمال آذر صاحب جھوٹ سچ بتا چکے ہیں، مجھے صرف شعر پڑھنا اور کہنا آتا ہے، سو آپ کی تواضع شعر سے کرتا ہوں۔ مطلع یہ عرض کیا ہے کہ لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی۔ کیا کہنے ہیں؟ لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، دو روز ہمارے ساتھ رہو، چہرے پہ چمک آ جائے گی۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ، اداسی کم ہوگی، کیا اچھا ہے۔ لہجے کی اداسی کم ہوگی، باتوں میں کھنک آ جائے گی، دو روز ہمارے ساتھ رہو، چہرے پہ چمک آ جائے گی، یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو، یہ چاند ستاروں کی محفل معلوم نہیں کب روشن ہو، تم پاس رہو، تم ساتھ رہو، جذبوں میں کسک آ جائے گی، تم پاس رہو، تم ساتھ رہو، جذبوں میں کسک آ جائے گی۔ بطور خاص عرض کرتا ہوں کہ جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شعروں میں، جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شعروں میں، ہر روکھے پھیکے مصرے میں تاثیر نمک آ جائے گی۔ جب اس کی ملاحت کے قصے لکھوں گا غزل کے شعروں میں، ہر روکھے پھیکے مصرے میں تاثیر نمک آ جائے گی۔ اور یہ بھی شعر سنیے گا کہ سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو، سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو، کچھ وقت کا دریا بہنے دو، جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی۔ جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے، سورج کو ذرا کچھ ڈھلنے دو، کچھ وقت کا دریا بہنے دو، جو دھوپ ابھی تک سر پر ہے وہ پاؤں تلک آ جائے گی۔ آخری شعر کہ جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی۔ جس بات کا مطلب خوشبو ہے ہر گاؤں کے کچے رستے پر، اس بات کا مطلب بدلے گا جب پکی سڑک آ جائے گی۔ 3-4 شعر سلسلے سے مطلع بہت کمزور سا ہے کہ مہک جس غم کی لاسانی رہے گی، مہک جس غم کی لاسانی رہے گی، اسی کی دل پہ سلطانی رہے گی۔ مہک جس غم کی لاسانی رہے گی، اسی کی دل پہ سلطانی رہے گی، اور کسی کا دل دکھاؤ گے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی۔ کسی کا دل دکھاؤ گے تو گھر میں، کسی کا دل دکھاؤ گے تو گھر میں بہت دن تک پریشانی رہے گی۔ اور یہ شعر میں اپنے بھائی سید صلاح الدین صاحب کی نظر کرتا ہوں کہ ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، تمہیں کس روز آسانی رہے گی۔ ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، بہت اچھے، ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، تمہیں ہمیں آنا ہے حال دل سنانے، تمہیں کس روز آسانی رہے گی، اور تجھے پانا میرے بس میں نہیں ہے، تجھے پانا میرے بس میں نہیں ہے، مگر کوشش تو امکانی رہے گی۔ تجھے پانا میرے بس میں نہیں ہے مگر کوشش تو، تجھے پانا میرے بس میں نہیں ہے مگر کوشش تو امکانی رہے گی۔ آخری شعر نبی کا نام لکھو آنسوؤں سے، نبی کا نام لکھو آنسوؤں سے، اجالوں کی نگہبانی رہے گی۔ نبی کا نام لکھو آنسوؤں سے، نبی کا نام لکھو آنسوؤں سے،
اجالوں کی نگہبانی رہے گی، مہک جس غم کی لاسانی رہے گی اسی کی دل پہ سلطانی رہے گی۔ مطلب ملاحظہ کیجئے گا، ارشاد۔ دل کا گلاب میں نے جسے چوم کر دیا، بھائی واہ واہ، دل کا گلاب میں نے جسے چوم کر دیا، اس نے مجھے بہار سے محروم کر دیا۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ دل کا گلاب میں نے جسے چوم کر دیا، اس نے مجھے بہار سے محروم کر دیا۔ یہ آرزو ہے اس پہ کوئی نعت لکھ سکوں، بہت اور یہ آرزو ہے اس پہ کوئی نعت لکھ سکوں۔ یہ آرزو ہے اس پہ کوئی نعت لکھ سکوں، جس نے گناہ گار کو معصوم کر دیا۔ کیا کہنے ہیں بابا؟ یہ آرزو ہے اس پہ کوئی نعت لکھ سکوں، جس نے گناہ گار کو معصوم کر دیا۔ اور یہ بھی شعر سنیے گا، گھر بار چھوڑ کر وہ فقیروں سے جا ملے، گھر بار چھوڑ کر وہ فقیروں سے جا ملے، چاہت نے بادشاہوں کو محکوم کر دیا، چاہت نے بادشاہوں کو محکوم کر دیا۔ مقطع ملاحظہ فرمائیے، ارشاد۔ انجم جناب میر کا یہ فیض خاص ہے، انجم جناب میر کا یہ فیض خاص ہے، ہم نے بھی اپنے درد کو منظوم کر دیا، ہم نے بھی اپنے درد کو، دل کا گلاب میں نے جسے چوم کر دیا، اس نے مجھے بہار سے محروم کر۔ بہت اچھے، واہ واہ انجم بارہ بنکوی صاحب۔